آج اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کی میٹنگ میں مسلم لیگ قاف نے یہ واضح کر دیا کہ این آر او کے قانون سے نہ تو انہوں نے کوئی فائدہ اٹھایا ہے اور نہ ہی اس قانون میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ واقعی میں چودھری شجاع حسین نے میٹنگ میں کہا کہ این آر او سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، جبکہ اس کا ڈرافٹ تیار ہو رہا تھا، ہم نے تبھی اس کی مخالفت کی۔ آج ہم عوام کے سامنے سرخ رو ہیں۔ دوسری طرف کل ہی جنرل مشرف نے اپنی فیس بک کے پیج میں لکھا کہ این آر او کا نفاذ ایک غلطی تھی، مگر یہ قدم سیاسی قائدین کے پرزور مشورے پر اٹھایا گیا تھا جو اس سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کون سچا ہے اور کون نہیں؟ کل کے ساتھی آج اپنی دوستی سے مکر گئے ہیں، ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اپنا دامن این آر او کی کیچڑ سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ماضی کا کوڑا ساتھ والے گھر میں پھینک رہے ہیں تاکہ اپنی کوٹھی تو صاف رہے۔ یہ ایک عجیب صورتحال ہے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ قاف سرحد کے صدر جناب امیر مقام صاحب۔ امیر مقام صاحب، یہ کنفیوژن ہے، اس کو ذرا سمجھائیے کہ مشرف صاحب کچھ کہہ رہے ہیں اور قاف لیگ کی جو قیادت ہے وہ کچھ کہہ رہی ہے، کون صحیح بول رہا ہے؟ نہیں، یہ بات جو آپ نے بات کی اور مشرف صاحب کی بات کی اور آج ہماری لیڈرشپ نے جو بات کی ہے، تو یہ بات تو فواد صاحب اس کے لیے مزید مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہماری پارٹی پاکستان مسلم لیگ این آر او کے ساتھ ہوتی اور ان کی کنسلٹیشن اس میں شامل ہوتی تو ہمارے دور میں اسمبلی سے ہم پاس کراتے، اسمبلی میں آتی اور ہم پاس کرا کے آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی نوبت نہ آتی ہے۔ تو سمپل، اسے زیادہ آرگومنٹس کی اس پر ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ سمپل اگر ہماری پارٹی مانتی تو اسمبلی میں لے آتے اور سمپل میجارٹی اس کے لیے چاہیے تھی اور سمپل میجارٹی ہمارے ساتھ موجود تھی، ہم پاس کر کے یہ ایشو ختم کر دیتے۔ تو مشرف صاحب پھر یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ مشرف صاحب وہ اپنا نہیں، مشرف صاحب کی واقعی اس میں کئی میٹنگز بھی ہوئی تھی اور ہمارے مختلف رائے بھی اس میں آئے تھے، مگر اسی ٹائم اس کی مینلی میں تو آج بھی اگر آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آج جو ہماری سی سی کی میٹنگ تھی تو میں نے اپنے سپیچ میں پھر بھی مشرف صاحب کی بات کی ہے کہ ہم مشرف صاحب یہ بات نہیں ہے کہ جو اچھے کام اس نے کیے ہے تو ہم آج بھی ڈیفینڈ کریں گے، کل بھی ڈیفینڈ کیا تھا، آئندہ بھی ڈیفینڈ کریں گے، ہم اس کے دوست بھی ہیں، مگر اس بات میں واقعی ہمارے پارٹی کے تحفظات اسی ٹائم بھی موجود تھے اور اس کا میں نے سمپل آپ کو مثال دے دیا، مگر اس میں ذاتی انٹرسٹ کی بات جب آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں کہ مشرف صاحب کے اس طرح دوست بھی تھے جس کے میں طارق عزیز صاحب ہو گیا، دوسرے ہو گئے کہ وہ ان کی جو کچن کیبنٹ تھی وہ ظاہر بات ہے اس میں انوالو تھی۔ اچھا، مسئلہ یہ ہو رہا ہے میر مقام صاحب، جو ایک تھوڑا سا مسئلہ ہے جو تاثر آ رہا ہے، اگر کوشش کریں کہ آپ اس کو درست کریں، وہ یہ ہے کہ اب جب برا ایک طریقے سے سیاسی حوالے سے ایک برا وقت آیا ہے تو مشرف صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اب اس این آر او کے حوالے سے یہ بھی بالکل واضح ہے کہ وہ جو چودھری برادران ہیں ان سے ناراض بھی ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اب یہ این آر او کی ایک ایسی وہ ایک آگ کی ایک گیند ہے جس کو کوئی پکڑنا نہیں چاہ رہا، وہ ایک دوسرے کی طرف اچھال رہے ہیں۔ اب مشرف صاحب کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کیا، یہاں پہ ڈسون ہو رہا ہے، لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں سائڈ پر، ہم جیسے لوگ، انہیں یہ لگتا ہے کہ قاف لیگ جو ہے اور مشرف صاحب کے درمیان انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنا دفاع کیسے کریں۔ نہیں، بات مطلب یہ جو آپ نے بات کی، میں اب بھی ایک پروگرام سے قاہرہ صاحب کے ساتھ ہو کے یہ بات ہم نے وہی بھی چھیڑی گئی جب آپ کے پروگرام میں آ رہا تھا، بات ہے اصل میں جو بات ہوئی تھی، ڈیل ہوئی تھی، ابھی یہ بات کوئی چھپی بات نہیں، وہ بات یہ ہوئی تھی، مشرف صاحب کے جو بعض ایڈوائزر تھے انہوں نے اسے مشورہ دیا اور اس میں ذاتی انٹرسٹ یہ آئی کہ آپ آئندہ 5 سال کے لیے پریزیڈنٹ رہے ہیں، نمبر 1 یہ، نمبر 2 یہ کہ پیپل پارٹی والے اپنے سیٹوں سے ریزائن نہیں کریں گے اور اس کی عوض پیپل پارٹی کو ہم سپورٹ کریں گے اور محترمہ پاکستان کی پرائم منسٹر ہوگی اور ہماری جو پارٹی تھی ان کے ایڈوائزرز کا خیال تھا کہ یہ بھی ساتھ دے گی اور پرائم منسٹر محترمہ ہوگی۔ تو ابھی این آر او کی اگر آپ بات کریں تو ان کے دونوں جس کے لیے ڈیل ہوئی تھی، محترمہ بھی اس دنیا میں موجود نہیں اور مشرف صاحب کو بھی اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کو نکالنے میں البتہ این آر او نے رول ادا کیا تو وہ نکل گیا، وہی چلا گیا۔ اس کو ایک طریقے سے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، بالکل مختصراً یہ بتائیں امیر مقام صاحب کہ اگر کل کو کوئی پیٹیشن ہوتی ہے، کوئی آئین میں سپریم کورٹ کے سامنے کچھ ہوتا ہے، کوئی سوال اٹھتا ہے اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی جو لوگ این آر او کو بنانے کے ذمہ دار ہیں انہیں ذرا کورٹ کے سامنے لایا جائے، تو اس میں کون آئے گا؟ مشرف صاحب آئیں گے اور کون آئے گا؟ تو یہ تو سمپل بات ہے نا، یہ مطلب ہے کہ یہ تو آپس میں وہ بات میں نے بھی ابھی وہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں، میں نے آپ کے کھل کر بتا دیا ہے کہ اس کے مقاصد کیا تھے، مقاصد بھی بتائے، بینیفیشریز کس کو ہونا تھا ان کے نام بھی بتا دیے، تو ظاہر بات ہے کہ مطلب مشرف صاحب کو فائدہ پہنچنا تھا اور پیپل پارٹی کے محترمہ کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، اس کے ساتھ
کئی لوگوں کو فائدے پہنچ گئے، مگر مین تو یہ لوگ تھے، ان کی آپس میں ایگریمنٹ بھی ہوئے، اس میں آگے سے گارنٹرز بھی تھے، اس میں آگے سے بہت سے لوگ بھی ہے. یہ بات اگر کھلے اور اوپن ہو جائے تو اس میں کئی دوسرے ملکوں نے بھی رول ادا کیا، دبئی میں کئی میٹنگز بھی ہوئے. تو اصل بات یہ ہوا جتنا مشرف صاحب کی اچھے کاموں کو ڈیفینڈ کرنے کے، ہم آج بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ان کے ساتھ بھی ہے، میں اس کے بولنے میں کوئی اس طرح شرم نہیں آ رہی، جو حقائق ریئلٹیز ہے وہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، اور آپ ان سے ملاقات بھی کر کے ہیں. بہرحال بہت شکریہ امیر مقام صاحب آپ سے بات کرنے کا. جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے کہ اگر یہ جیسا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پول کھلنے شروع ہوں تو پھر بڑے بڑے نام آئیں گے، اس میں بڑے بڑے ممالک بھی آئیں گے، لیکن جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ایسے سے کہ جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک ایسا چیز سامنے آتی ہے جس کو کوئی اون نہیں کرتا تو سب اس سے بھاگتے ہیں. ایک کالا قانون تھا، وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، اور جنہوں نے بنایا تھا اب وہ اپنے منہ چھپاتے ہیں. اور اب آخری بات، جاپان کے وزیر اعظم نے الیکشن کے موقع پر کیے جانے والے وعدے پورے نہ کرنے پر عوام سے معافی مانگ لی. جاپان کی حکمران جماعت نے عوام سے ٹیکسوں اور پیٹرول کی قیمتوں میں کمی، جبکہ جونیئر ہائی اسکول تک عمر کے بچوں کو حکومت کی طرف سے 26,000 ین ماہانہ وظیفہ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن رقم کی کمی کی وجہ سے یہ وعدے پورے نہ ہو سکے، جس پر وزیر اعظم صاحب نے عوام سے معذرت کر لی. شکر ہے ہمارے حکمرانوں نے یہ خبر نہیں پڑی. ملاقات ہوگی کل. فہد حسین کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.